حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ رب کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا بات کہی، آپ رب کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ فرمایا ہاں میں نے صحیح کہا ہے، اس لیے کہ رب کا قانون بڑا عجیب ہے۔ جو رب کو دیکھنا چاہے اور آرینی کی صدائیں لگاتا رہے اسے نہیں دکھاتا، اور جو رات کو حرم کعبہ کے اندر محو خواب ہو اس کو جگا کے کہتا ہے کہ محبوبہ تجھے دکھاؤں۔ تو یہ بھی ایک راستہ ہمیں معراج نے دکھایا ہے کہ بارگاہ الہی سے اپنے تعلق کو استوار کیسے کرنا۔ حضور اکرم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ابدیت اور آپ کا مقام بندگی وہ معراج کی ابتدا بھی ہے اور معراج کی انتہا بھی ہے۔ جو آیت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس میں آپ دیکھ لیں، جہاں سیر کی بات ہو رہی ہے وہاں بھی ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام ابدیت کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور ابھی یہاں اسی کانفرنس میں بات ہوئی بعبدہ کے حوالے سے، یہاں جو با ہے یہ با بڑی قابل غور ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ یہ بائے معیت ہے۔ اس با کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ با جسے نصیب ہو جائے اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس با میں ایک پیغام یہ بھی تھا کہ جس نے سیر کروائی ہے وہ بظاہر ساتھ نہیں ہے، بظاہر اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا ہوا ہے، لیکن یہ با یہاں یہ بتا رہی ہے کہ جس نے سیر کروائی ہے وہ خود بھی ساتھ تھا، مستقل ساتھ تھا۔ اور اللہ رب العزت کا ساتھ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ہے کہ جہاں بھی تم ہو تمہارا رب ساتھ ہے، لیکن جیسا ساتھ رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے ویسا ساتھ کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ اور اس کا اظہار غار ثور میں ہوا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے صدیق آپ نے غم نہیں کرنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو ساتھ اور یہ جو معیت خاصہ ہے اس کا ایک اظہار یہاں سیر میں ہو رہا ہے، اور سیر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ زمینی سفر کو کہتے ہیں۔ یہ جو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے یہ سارا اسراء ہے، اور پھر جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے یہ معراج ہے۔ اور امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو سدرۃ المنتہا سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا تک ہے یہ اعراج ہے۔ تو گویا اس کے اپنے کئی مدارج ہیں اور اس کے اندر کئی مراحل ہیں، لیکن امت کے سمجھنے کے لیے جو پیغام ہمیں معراج دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ نعت کے کچھ اشعار میں ساتھ پڑھ دیتا ہوں کہ جمال حریم دنا دیکھائے، بہت اچھا ہے، سبحان اللہ۔ جمال حریم دنا دیکھائے خدا کو حبیب خدا دیکھا۔ اور ایک پیغام یہ بھی تھا کہ ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دار البقا دیکھا ہے۔ اللہ اور تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، اللہ اکبر، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو برملا دیکھا ہے۔ اللہ واہ واہ، اور بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، اللہ اکبر، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو تو خود آج جا کے تک لوگوں نے چاہا تو بہت تھا پھر عطا ہو جناب، لیکن اللہ دیکھا اکبر۔ صرف ایک ہی ہستی ہاں نے۔ ہاں ہاں، بھلا اس کا ثانی کہاں کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا ہے۔
اللہ اور جو بالا ہیں وہم و گما کی حدوں سے، جو بالا ہیں وہم و گما کی حدوں سے، مقامات وہ مصطفیٰ دیکھا۔ اللہ اور اللہ یہ اکبر۔ خواجہ صاحب مگتا ہے کہ یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا، یہ نقطہ بھی شہزاد، یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھا۔ اللہ تو یہ آنے والی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنے والی امت کو بھی دعوت تھی، اور معراج شریف میں یہ پیغام بھی چھپا ہوا تھا کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو جس ہستی پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا ہے، وہاں سے معراج کو شروع کیا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اور رسول علیہم السلام، ان سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے، لیکن جس طرح اپنے محبوب کریم علیہ الصلوات والسلام کو تاج ختم نبوت سے نوازا، اسی طرح سے عظمت و شرف معراج بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبحان لیے اللہ، سبحان مخصوص فرمایا ہے۔ اور اس میں ایک اور سر چھپا ہوا، وہ یہ تھا کہ اللہ کو آج تک کسی نبی اور رسول نے دیکھا نہیں تھا، اور اللہ کا پیغام لے کر ہر نبی اور رسول دنیا میں آیا۔ اس کو بھی حضرات عرفاء نے کھولا، اس سر کو اور اس راز کو، کہ ہر نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتا رہا ہے اور خلق خدا کو اللہ کی طرف بلاتا رہا ہے، لیکن نتائج ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے، بہت مختلف رہے۔ یہاں بھی رہے، ایسے بھی رہے کہ کہیں 1000 سال یا 950 سال دعوت دی گئی اور تبلیغ کی گئی، اور نتیجہ چند لوگوں کی شکل میں برآمد ہوا۔ 80 مرد اور 40 مرد اور 40 عورتیں، یعنی 80 کی تعداد میں لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ 1000 سال کی دعوت توحید کے بعد یہ نتیجہ نکلا۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ 63 سال میں 40 سے باقاعدہ آفیشل آغاز ہوتا ہے، اور 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں جب ہمارے آقا صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخلوق کو خالق کی طرف بلایا اور دعوت دی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارا عالم بن دیکھے معبود کو ماننے پہ تل گیا اور تیار ہو گیا۔ ایک سر اس میں یہ بھی تھا کہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ان دیکھے رب کی طرف بلا رہے تھے، اور صاحب تاج ختم نبوت اور صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معبود کی طرف مخلوق کو بلا رہے تھے، خود اس کا دیدار فرما کے آئے۔ اس دید کے پیچھے، اس رویت کے پیچھے اور اس دیدار کے پیچھے ماشاءاللہ، یہ دعوت بھی تھی، جس کو سیدی صاحب نے علامہ کے اشعار میں کئی دفعہ اور کئی جگہ پہ بیان کیا، اور تمام اہل علم و دانش نے اس سے اثر پذیری لی، اور امت مسلمہ کو یہ میسج دیا کہ اس معراج کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھو، اور ہر امتی اور ہر صاحب ایمان اس میں اپنی اپنی معراج کا پہلو تلاش کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی برکات سے فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔